پوچھا گیا ہے کہ میں دعا میں کوئی چیز مانگوں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو دے دیں، مگر میرے جاننے والے ایسی دعا سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کہا کرو میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا فرما. کیا یہ کہنا درست ہے؟ جی، اس سوال کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی جا سکتی ہے، یعنی اس انداز سے التجا کی جا سکتی ہے کہ اگر تو چاہے. ٹھیک ہے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا بھی ہے. اگر تو چاہے مطلب اگر اللہ چاہے تو مطلب کہ ان دا سینس آف. ہاں جی، میں بتاتا ہوں. جی جی. وہ حدیث مبارکہ ایسے ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے فلیعظم المسئلہ، وہ مسئلہ کہ وہ مسئلے کو بڑے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے. یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے اللہ یہ پورا کر دے، اگر تو چاہے، اگر تو چاہتا ہے نا تو یہ پورا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. فإنہ لا مستکرہ لہ، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اب یہ جو صورت پوچھی گئی ہے یہ ایک دوسری صورت ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دعا استخارہ میں کرتے ہیں کہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو پھر اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور میرا دل بھی اس پہ مطمئن کر دے. تو یہ اس صورت کی یہ دعا ہے. تو یہ کرنا تو ٹھیک ہے کہ بندہ کہے کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو یہ کر دے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تو چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ایسا ہو جائے. تو یہ ٹھیک ہے، ان کا دعا کرنا یہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے بھی بہتر صورت جو انہوں نے ان کے عزیزوں نے کہی کہ یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر کر کے مجھے عطا کر دے، یہ اس سے بھی بڑی اعلیٰ صورت ہے کہ بندہ کہے کہ جو چیز میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے. لیکن اس کے پیچھے یہ ذہن رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر بندے کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی جو وہ مانگ رہے، چاہے اس کو عرصہ لگ گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہوگا. آپ دیکھیے کہ بدر میں صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے ایک خوبی کا وعدہ کیا تھا، یعنی یا تو تجارتی قافلہ ملے گا یا یہ جو اسلحے والا قافلہ ہے یعنی اس سے محاذ رہی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ ملے جو تجارتی قافلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ دیا جو اسلحے والا تھا. اس سے مڑ بھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، اور یہ جنگ تاریخ اسلام کی شاندار جنگ بن گئی. اور ان کو جو اعزاز ملا ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، جو اس قافلے کو لے کے، تجارتی قافلے کو لے کے نہیں مل سکتا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا اور اس کی تقسیم پہ اور اس کے فیصلوں پہ یہ ہم پہ لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے یقیناً ہمارے حق میں بہتر ہی ہوتے. اچھا، یہ جو دوسری دعائیں خاص طور پر جوڑے کرتے ہیں جنہوں نے شادی کرنی ہو، وہ کہتے ہیں اللہ جی، وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، مفتیان سے پوچھتے ہیں جی میں وہاں پر رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ہوا نہیں ہے کسی وجہ سے، تو اس صورت میں خاص طور پہ لڑکے یا لڑکیاں وہ یہ کرتی ہیں کہ اللہ اگر نہیں بھی اچھا نہ اس کو میرے لیے اچھا کر کے میرے نصیب میں لکھ دے اور ہماری شادی کے لیے رستے کھل جائیں. تو کیا اس صورت میں تو ٹھیک ہے؟ جی، یہ ایسے کہنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے تو ایسے یقین ہی سے مانگنا چاہیے، بے شک ایسے کہ اس کو میرے حق میں کر دے. جس کو انسان چاہتا ہے اور جس کی چاہت ہے وہ اسے مانگ سکتا ہے، تو مانگے اور یقین سے مانگے. باقی یہ ہے کہ اس کے بعد اگر نہیں ہو سکا تو اب اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہو. یہ سب سے ضروری ہے. یہ اصل میں یہ اس نقطے پہ آنا چاہتا ہوں. لوگ نا بدگمان ہو جاتے ہیں، بہت جلد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ نازیبا ذہن رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میری تو کوئی شاید سننے والا ہی نہیں ہے، مجھے یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت بہتر رشتہ عطا کرے. یہ تو بات درست ہے، اس کے ذہن میں بھی نہ ہو، اس کے تصور میں بھی نہ ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کی دعاؤں کو رائگاں نہیں کرتا. قیامت کے دن سنی جائیں گی جو یہاں پر نہیں ابھی قبول ہوئی، اس کا ہمیں جو ریوارڈ ہے قیامت کے دن قیامت کو تو ملے گا. وہ